الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، قال اللہ تعالی والفجر وليال عشر ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام تعریفیں اس مالک کائنات کے لیے ہیں جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. انگنت درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کو رب کائنات نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا. میرے محترم بھائیوں، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، جس طریقے سے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت نصیب فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، اور اس طریقے سے فرشتوں میں جبریل امین فرشتوں کے سردار، اور کتابوں میں قرآن عظیم تمام کتابوں کی سردار، اور صحابہ کرام میں سے جو خلیفہ ہیں ابو بکر عمر عثمان و علی، اور اس کے بعد عشرہ مبشرہ کو باقی صحابہ پر فضیلت حاصل ہے. اس طریقے سے اصحاب بدر ہیں پھر اصحاب شجرہ، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت نصیب فرمائی. اور اس طریقے سے ہی جو حرمت والے مہینے ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، ان مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مہینوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے. اور اس طریقے سے کچھ راتوں کو اللہ تعالیٰ نے باقی راتوں پر فضیلت عطا فرمائی، جس طریقے سے لیلۃ القدر کی رات ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ ایک رات لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ 1000 مہینے سے افضل ہے. یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ ایک رات کی عبادت اگر لیلۃ القدر کی رات کی عبادت انسان کر لے تو وہ 1000 مہینے کی عبادت سے ایک رات کی عبادت افضل ہو جاتی ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ اس رات کی کتنی فضیلت ہے باقی راتوں کے اوپر. اور اسی طریقے سے رمضان المبارک کی جو آخری 10 راتیں ہیں، ان کو باقی تمام سال کی راتوں پر فضیلت حاصل ہے. اور اسی طریقے سے دنوں میں سے جو ہفتے کا جو دن، مطلب ہے جو ہفتے میں سے جو دن ہے جمعۃ المبارک کو باقی ایام کے اوپر فضیلت حاصل ہے. اور اسی طریقے سے یہ ذوالحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت فضیلت والا بنایا ہے. یہ عشرہ ذوالحجہ جو پہلا ہے، قرآن عظیم کے اندر جیسے میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت پڑھی ہے سورۃ فجر کی، والفجر ولیال عشر، کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. اس 10 راتوں سے مراد فقہا اور محدثین نے یہ عشرہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن مراد لیے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے جو عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور صالح اعمال بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. کیونکہ یہ جو عشرہ ہے، اس کے اندر اسلام کا ایک رکن جو حج ہے وہ ان ایام کے اندر ادا ہوتا ہے. حج کے سارے اعمال ان ایام کے اندر ادا ہوتے ہیں، جو کہ باقی سال کے دنوں میں یہ ادا نہیں ہو سکتے. باقی سال میں آپ روزے بھی رکھ سکتے ہیں، اور اس طریقے سے نفلی عبادت بھی آپ کر سکتے ہیں، صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، نمازیں پڑھ سکتے ہیں، سارے اعمال قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو حج ہے یہ خصوصی ان ایام کے اندر ہوتا ہے. تو گویا کہ یہ ایک حسین امتزاج ہے کہ سارے کے سارے جو اسلام کے جو ساری عبادات ہیں وہ ان عشرہ ذوالحجہ کے اندر اکٹھی ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو ان ایام کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور نیک عمل کرنا بہت زیادہ پسند ہے. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا جہاد فی سبیل اللہ، قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم یرجع من ذلك بشیء. رواہ البخاری. یہ بخاری کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایام کے اندر اللہ تعالیٰ کو نیک اعمال بہت زیادہ پسند ہے.
اور کسی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ، لیکن وہ مجاہد جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلا اور اس میں سے اس کی کوئی چیز واپس نہ آئی، یعنی کہ دونوں چیزیں اللہ کی راہ میں قربان ہو گئیں، اس کی یہ جو عبادت ہے وہ تو افضل ہے، لیکن باقی جو عام عبادتیں ہیں ان دنوں کے مقابلے کے اندر کوئی اور عبادت افضل نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان ایام کے اندر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر زیادہ عبادتیں کرنے والے بنیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور ان 10 دنوں کے اندر روزے رکھیں، اور اس طریقے سے تہجد کی نماز ادا کرنے کی کوشش کریں، صدقہ و خیرات کریں، اور اچھے اعمال، نیک اعمال بجا لانے کی کوشش کریں، تاکہ ہم بھی انہی لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جن کے اللہ تعالیٰ جن کے اعمال اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پہ عمل کرتے ہوئے ان 10 دنوں کے اندر خصوصی طور پر ہم اعمال صالح کرنے کی کوشش کریں، اور خصوصی طور پہ یوم عرفہ کا جو دن ہے اس کا روزہ رکھنا یہ بڑا عظیم دن ہے، اور اس کا روزہ رکھنا حدیث مبارکہ کے مطابق رواہ مسلم کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا یوم عرفہ کے دن کے روزے کے متعلق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ایک دن کا آپ روزہ رکھیں یوم عرفہ کے دن کا، تو وہ 2 سال کے آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں یہ کتنا عظیم دن ہے۔ لیکن جو انسان حج پر گیا ہوا ہے وہ روزہ نہیں رکھے گا وہاں پر، جو باقی جو لوگ ہیں جو حاجی نہیں ہیں وہ روزہ رکھیں، یہ سنت ہے۔ اور یوم عرفہ کا دن کون سا ہے کہ جس دن حجاج کرام 9 ذی الحجہ کو، جس دن حجاج کرام میدان عرفات کے اندر جمع ہوتے ہیں۔ یوم عرفہ، صوم یوم عرفہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یوم عرفہ کا دن وہی ہوتا ہے جو حجاج کرام جس دن میدان عرفات کے اندر جمع ہوتے ہیں اور حج کا رکن اعظم اس دن ادا ہوتا ہے، یہ وہ دن ہے یوم عرفہ کا دن۔ اس دن کا روزہ رکھنا یہ بڑا عظیم فضیلت والا عمل ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس چیز کی خبر رکھیں کہ کس دن حجاج کرام وہاں جمع ہو رہے ہیں، ہمارے علم میں ہونا چاہیے، پہلے سے ہم حساب کر کے رکھیں۔ اور آج کل میڈیا کا دور ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہر جگہ پہ پتہ چل جاتا ہے کہ آج فلاں دن حج پڑھا جائے گا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو حاجی نہیں ہیں وہ روزہ رکھیں، تاکہ ہمارے گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ آپ یاد رکھیں کہ یہ گناہ صغیرہ گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جو کبیرہ گناہ ہیں وہ آپ یاد رکھیں کہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ تو ان گناہوں سے بچتے رہیں، کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں، باقی اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ گناہوں کو اس طریقے سے معاف فرماتا رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم اس کی مہربانی اور کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 10 دنوں کے اندر روزے رکھنے کی ہمیں توفیق بخشے، اور صالح اعمال کرنے کی، یعنی قرآن کریم کو سمجھنے کی آپ کوشش کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، قرآن عظیم کو تلاوت کریں، اور اس طریقے سے تہجد کی نماز ادا کرنے کی کوشش کریں، اور خصوصی طور پہ اپنے جو رشتہ دار غریب ہیں ان کی مدد کریں، اور جو بیمار ہیں ان کی تیماری داری کریں، یعنی کہ جو بھی صالح عمل ہے ان ایام کے اندر خصوصی طور پہ آپ ان کو کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان ایام کی جو حرمت ہے، ان ایام کی جو عظمت ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ ہمیں بٹھا دے۔ اور خصوصی طور پہ جو قربانی کرنے والے ہیں انسان، ان کو چاہیے کہ وہ قربانی کریں، جو قربانی کی حیثیت رکھتا ہے وہ ضرور قربانی کرے۔ یہ بہت بڑا عظیم عمل ہے جو اس عید الاضحیٰ کے اوپر جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے، تو یہ بہت بڑی عظیم چیز ہے، اس کی بہت بڑی فضائل ہیں قربانی کے، اور یہ بہت بڑا عظیم کام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کو جو ہم اس عشرے میں کرنے والے بنیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول و مقبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔